السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ جو سیب کی پیداوار ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اگر ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ جزاک شیخ اللہ بھائی کا خیر۔ سوال ہے سیب جی کی پیداوار پر کیا زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھیں تو فوراً جواب سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں صرف انہی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے جو چیزیں جن کے اندر دو اوصاف پائے جائیں، ایک تو وصف کیل اور ایک وصف ادخار، یعنی مکیل اور مدخر ہو۔ اس کا آسان اردو میں معنی یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جس کو جو ناپی جاتی ہو۔ ناپنے میں ہم کسی چیز کے حجم کو دیکھتے ہیں، اس کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہیں۔ تولنا الگ چیز ہے، تولنا تو ترازو پر ہوتا ہے، تولنے میں ہم وزن دیکھتے ہیں، ثقل دیکھتے ہیں، اور ناپنے میں حجم دیکھتے ہیں، کیپیسٹی دیکھتے ہیں۔ تو پہلا وصف ہو کہ وہ ناپی جانے والی چیز ہو۔ جیسے ہم مثال کے طور پر تیل کو ناپتے ہیں کسی برتن میں رکھ کر کے، پٹرول جیسے ہے، پٹرول کو ناپا جاتا ہے کہ جو ہے اتنا لیٹر ہے۔ ہم چاول کو جیسے کسی ڈبے میں رکھ کر کے ناپیں، اتنا سا ہے۔ تو پہلا وصف ہے کہ وہ مکیل ہو۔ دوسرا وصف کہ مدخر ہو۔ مدخر کا مطلب وہ چیز ایسی ہو جس کی ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہو، لانگ ٹرم تک اس کو رکھا جا سکتا ہو، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہو، اور نیچرل طریقے سے رکھا جا سکتا ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم نے برف میں رکھ لیا یا فریج میں رکھ لیا، لانگ ٹرم تک اسے نیچرل طریقے سے رکھا جا سکتا ہو، محفوظ رکھا جا سکتا ہو۔ یہ دونوں اوصاف جب پائے جائیں گے کسی زمین سے پیدا ہونے والی چیز میں، تبھی اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب آپ کا سوال جو ہے سیب کے بارے میں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے ہمیں کہ کیا سیب کو ناپا جاتا ہے؟ جی نہیں، نہیں تولا ناپا۔ جاتا اس کا مطلب پہلا وصف نہیں پایا گیا۔ دوسرا وصف، کیا سیب کو لانگ ٹرم تک نیچرل طریقے سے رکھا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، نیچرل فریج میں رکھا جاتا ہے۔ نہیں رکھا جاتا، ہاں نہیں رکھا۔ اگر باہر آپ رکھیں گے فریج کے باہر تو 2-4-6 دن زیادہ سے زیادہ رہے گا، اس کے بعد خراب ہو جائے گا وہ۔ اس کا مطلب دونوں اوصاف اس کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں، نہ تو کیل نہ تو ادخار، دونوں نہیں پائے جا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان اصناف میں سے نہیں ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہو۔ تو سیب میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ سیب کی کھیتی کرتے ہیں، سیب کے کاشتکار ہیں، اور زیادہ مقدار میں آپ نے سیب پیدا کیا، تو ظاہر ہے اتنا سیب آپ کھا تو نہیں لوگے، آپ اس کو بیچو گے۔ آپ کتنا کھا لوگے؟ آپ اس کو ظاہر ہے بیچو گے۔ اگر آپ سیب کو بیچتے ہو تو بیچو گے تو پیسہ ملے گا۔ اب یہ سیب نہیں رہا، اب یہ پیسہ ہو گیا، تو پیسے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اس لیے واجب نہیں ہوا کہ پہلے سیب تھا بعد میں پیسہ بنا۔ زکوٰۃ اس لیے واجب ہے کہ آپ کی ایک آمدنی ہوئی پیسے کی شکل میں، اب اس پیسے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پیسے میں زکوٰۃ واجب ہونے کی جو شرطیں ہیں کہ وہ نصاب کو پہنچے اور 1 سال تک آپ کے پاس نصاب کی شکل میں موجود رہے، تب جب سال گزرے گا تو اس میں 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ جی شیخ، اب جو ایکسپینسز لگتے ہیں نا سیب کے کراپ کو تیار کرنے کے لیے، اب جو پیسہ آتا ہے کیا وہ ایکسپینسز اس میں کاٹے جائیں گے؟ آپ کا سوال بالکل میرے بھائی فاروق صاحب، آپ کا سوال بالکل الٹا ہے اس کے جو میں نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیب پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے نا؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیسے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جی شیخ، میں سمجھ چکا ہوں یہ بات، لیکن جو پیسہ ہے، پیسے کی بات میں کر رہا ہوں۔ پیسہ تو پھر آپ سیب کو درمیان میں مت لائیے نا۔ سیب آپ کی آمدنی جو ہو رہی ہے، جس پیسے کی آمدنی ہو رہی ہے، اب اس پیسے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سیب کو اب وہ آمدنی سیب سے ہوتی یا بکری بیچ کے ہوتی یا کوئی اور سامان بیچ کے وہ آمدنی ہوتی، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ آپ اب صرف پیسے کو دیکھیے، سیب کو نہیں دیکھیے۔ آپ سیب کو آپ نے کیسے پیدا کیا، کسی نے آپ کو گفٹ کیا یا آپ نے ایسے ہی سیب کو کسی سے خرید کے بیچا، یہ سب کچھ بھی میٹر نہیں کرتا ہے۔ پیسہ آپ کے پاس آیا، اس پیسے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھیے یہ سیب آیا کہاں سے، کیسے آیا ہے۔